بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں خرچ کرنے کے احکام۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا ہے کوئی ایسا جو خدا کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا کر کے واپس کر دے۔ اے ایمان والو، جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اپنی اس دنیاوی زندگی میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر خرچ کرو۔ تمہارے اپنے ہاتھوں سے اس دنیاوی زندگی میں خرچ کیا ہوا مال آخرت میں تمہاری نیکیوں میں شمار ہوگا، مگر مرنے کے بعد یہ مال تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ یہی الفاظ مختلف صورتوں میں دہرائے گئے ہیں۔ نماز قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا لازم اور ملزوم ہے۔ جہاں نماز کا حکم آیا وہیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ بارہا ارشاد فرمایا گیا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے گا۔ خرچ کرنے والوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم تقریباً 86 مرتبہ آیا ہے۔ دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بال بچے بھی ہیں، غلام بھی، اور ہم مالدار بھی ہیں، ہم اللہ کی راہ میں کیا کچھ دیں، کیا خرچ کریں؟ اس سوال کا جواب قرآن پاک میں اس طرح دیا گیا کہ جو کوئی تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کوئی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ ضرورت سے زیادہ مال حاجت مندوں میں بانٹنے کا حکم ہے۔ جو صدقہ فرض ہو اس کو اعلانیہ دینا افضل ہے، خاص کر جب کہ دوسروں کو ترغیب دینی ہو، جبکہ نفلی صدقہ چھپا کر دینا بہت بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے اور عزیز ہیں۔ بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے، اور جو دوسروں کے مال سے بے نیاز رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہی بنا دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نفلی صدقہ پوشیدہ دینا 70 گنا فضیلت رکھتا ہے، لیکن فرض زکوٰۃ کو علانیہ ادا کرنا 25 گنا فضیلت رکھتا ہے۔ راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیزیں دینے کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی فرمایا گیا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے، جو مال تم نے کمائے اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس سے بہترین حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، جسے اگر تمہیں خود دی جائے تو تم لینے والے نہیں ہو۔ مزید سورہ عمران میں فرمایا گیا ہے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں سے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ حلال کمائی سے خرچ کیا جائے، کیونکہ حرام کمائی سے صدقہ قبول نہیں۔ صدقہ میں ناقص مال نہ دو۔ پھٹے پرانے کپڑے، باسی بچا کھچا کھانا، ناکارہ کنڈم اور ناپسندیدہ چیزیں نہیں دینی چاہیے جنہیں تم خود بھی لینا پسند نہ کرو۔ صدقہ میں اپنا بہترین اور پسندیدہ مال دو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ کیوں خرچ کیا جائے؟ اس کا جواب بھی قرآن پاک میں دیا گیا ہے کہ جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے ایک وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ سفارش، یعنی قیامت کا دن۔ آگے فرمایا گیا ہے، اور خیرات کرتے رہو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور تو کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ خیرات کرنا در حقیقت سرمایہ کاری ہے جو آخرت میں کام آئے گی۔ باقی سارے جمع کیے ہوئے اثاثے اس دنیا میں ہی رہ جائیں گے، اور مرنے کے بعد یہ مال کسی کے کام آنے والا نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں سے خرچ کیا ہوا مال
آخرت میں نیکیوں میں گنا جائے گا، مگر مرتے ہی آپ کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اثاثے وراثت میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو کہ پھر وارثوں کا مال ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم خیرات کرنے سے افضل ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال عزیز ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا مال وہ ہے جو تم نے موت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور وارث کا مال وہ ہے جو تو چھوڑ کر مر گیا۔ اللہ کی راہ میں مال کن پر خرچ کریں؟ تو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، جو مال بھی تم خرچ کرو اس میں تمہارے ماں باپ، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ اور جو خرچ کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ قرآن پاک میں والدین کی خدمت، حاجت مند رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں کی مدد کرنے کی بہت ترغیب دی گئی ہے۔ سفید پوش ضرورت مند صدقے کے زیادہ مستحق ہیں وہ لوگ جن کا اپنا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو۔ عام لوگ ان کے حال سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ ان کے لباس اور گفتگو سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی حالت ایسی نہیں بنائی جس سے ہر شخص ان کی ضرورت کا احساس کرے، اور نہ وہ سوال کرنے کے عادی ہیں، لیکن صاحب بصیرت ان کی اس حالت سے اور ان کے لب و لہجے سے پہچان لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ خاص طور پر ان کی مدد کرنا صدقے کا بہترین مصرف ہے۔ سفید پوش ضرورت مند صدقہ کا زیادہ مستحق ہے۔ صدقہ ہر سائل کو دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر اچھا کام صدقہ ہے، اور کسی بھی اچھے کام کو ہرگز چھوٹا یا حقیر نہ سمجھو۔ پس اگر تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر مسکراتے چہرے کے ساتھ ہی مل لیا کرو۔ اس موضوع کا پارٹ 2 انشاءاللہ جلد پیش کیا جائے گا، جس میں ان موضوعات پر روشنی ڈالی جائے گی کہ خرچ کرنے والے لوگ کون ہیں اور نہ کرنے والے کون، خرچ کرنے کا کیا اجر ہے، اور اپنے صدقات کو ضائع ہونے سے کس طرح بچایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ و خیرات دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔